قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری خواتین میں سے جو کھلی ہوئی بے حیائی کا کام کر لیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لیا کرو. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پھر اگر وہ 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں نظر بند کر دیا کرو، گھروں میں ٹھہرا لیا کرو. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دیں. آیت کی تشریح سے پہلے 1-2 باتیں ذہن نشین کر لینا بڑا ضروری ہے. یہاں پر بدکاری کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، آگے آنے والی آیت میں بھی اسی کا تذکرہ ہے. عام طور پر برائی اور بدکاری تک پہنچنے کے لیے اس کے کچھ اسباب اختیار کرنا پڑتے ہیں. اگر ان اسباب سے بچا جائے تو پھر اس کی نوبت ہی نہیں آتی. اور اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو برائی سے منع کیا ہے، برائی کو حرام قرار دیا ہے، اس کے اسباب اختیار کرنے کو بھی منع قرار دیا ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. ان سے بچنا بھی ضروری ہے. بدکاری تو ہر امت میں ہی منع رہی ہے، لیکن بدکاری تک پہنچانے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بے پردگی ہے، اور کھلم کھلا غیر محرموں کے ساتھ اختلاط ہے. تو پہلی امتوں میں برائی تو حرام تھی، لیکن پردے کا کوئی حکم نہیں تھا، بے پردگی حرام نہیں تھی. اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ انبیاء کرام کا ایک سلسلہ تھا. ایک نبی آتے تھے، وہ محنت کرتے تھے، جو مان لیتے تھے نجات پا جاتے تھے، جو نہیں مانتے تھے ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، وہ ہلاک ہو جاتے تھے. یوں صفائی ہو جاتی تھی. پھر وہ نبی جب دنیا سے چلے جاتے، دوبارہ سے کوئی خرابی آنا شروع ہو جاتی تو نئے نبی آ جاتے تھے. وہ آ کر محنت کرتے تھے، جو مان لیتے تھے بچ جاتے تھے، جو نہیں مانتے تھے ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، ہلاک ہو جاتے تھے، تو صفائی ہو جاتی تھی. اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نبی تو کوئی آنا نہیں ہے، ظاہر ہے. تو اس لیے پھر اللہ رب العزت نے جہاں پر برائیوں سے منع کیا، ان کے اسباب سے بھی منع کر دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ خواتین بچیاں جب گھر میں ہوتی ہیں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کریں اور ان کی تمام تر ضرورتیں ان کو گھر میں مہیا کریں. اور اگر والدین نہ رہیں تو پھر ان کے چچاؤں تایوں وغیرہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر کسی وجہ سے وہ بھی نہ رہیں تو پھر بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ان کو وراثت کے متصل بات ذکر کرنے میں شاید حکمت بھی اسی طرف ہو کہ محض فوائد سمیٹنے کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کی طرف بھی دھیان رہنا چاہیے. جہاں سے انسان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں پر انسان کے ذمہ کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ جب فوائد حاصل ہوں تو جہاں ہم شوق سے خوشی سے ان فوائد کو سمیٹتے ہیں،
اگر کوئی ذمہ داری پڑتی ہے تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان فرائض کو اور ان ذمہ داریوں کو بھی نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال جس وقت شادی ہو جاتی ہے پھر یہ ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے کہ وہ گھر میں تمام تر ضرورتوں کا خیال رکھے، گھر میں ساری ضرورتیں مہیا کرے۔ چنانچہ آدمی اگر خدا نخواستہ کاہلی سستی کی وجہ سے نہیں کماتا، ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، تو وہ قابل مذمت سمجھا جاتا ہے، اور عدالت بھی اس کو مجبور کرے گی کہ وہ کام کرے، محنت کرے اور گھر میں ضرورتوں کو پورا کرے۔ اگر وہ محنت کرتا ہے لیکن قسمت ساتھ نہیں دیتی تو اس میں جتنا اس کے پاس ہے اتنے سے عورت کو چاہیے کہ گزارا کرے۔ اور عورت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے، اور اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی عدم موجودگی میں کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ تو یہ سارے کے سارے کام ضروری ہیں، پردہ ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے، گھر کی چار دیواری ضروری ہے، تو یہاں تک نوبت پہنچتی ہی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے، تو پھر اس کی سزا شروع میں جو ذکر کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی خاتون یا مرد کا بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے، کوئی بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں، بدکاری کر لیتے ہیں، تو ان کو گھروں کے اندر محبوس رکھا جائے یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نیا فیصلہ نازل فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیا فیصلہ نازل فرما دیا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ اس کام کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ 100 کوڑے لگانے میں اگر موت بھی واقع ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر شادی شدہ اسی فعل کا ارتکاب کرے تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کھلے میدان میں اس کو کھڑا کر کے چاروں طرف سے اس پر پتھر برسائے جائیں۔ شریعت کی سزاؤں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز کچھ بات ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے شرائط کچھ کڑی کر دی ہیں۔ باقی جتنے معاملات ہیں ان میں شرائط اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ 2 مرد گواہی دے دیں تب بھی ثابت ہو جاتا ہے معاملہ، 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دے دیں تب بھی معاملہ ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 گواہوں کی شرط لگائی ہے، اربعۃ منکم، تم میں سے 4 مرد گواہی دیں۔ ایک تو عدد بڑھا دیا کہ 4 ہونے چاہیے، دوسرے نمبر پر کہ وہ مرد ہونے چاہیے، اس میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہے چاہے جتنی بھی زیادہ ہوں، اور تیسری شرط اس میں چشم دید ہونے کی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں۔ تو اگر یہ شرائط پوری ہیں تو پھر تو جرم ثابت ہوگا اور سزا نافذ ہوگی، اور اگر یہ عدد پورا نہ کر سکے، 3 آدمیوں نے گواہی دے دی چاہے وہ جتنے بھی صالح ہوں، چشم دید بھی ہیں، سارا کچھ ہے، تو ان کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ قرآن پاک کی دوسری جگہ پر یہ بات واضح ہے، اور ان پر حد قذف جاری کی جائے گی، جس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز کل عرض کی جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی برائیوں سے، گناہوں سے، جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔